بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری یہ ہے وہ شادی کی ڈیٹ جو ہماری فکس ہو چکی ہے. ہماری شادی ہے جی جمعرات والے دن. آج آپ کو بہت ہی مزے کی بات سناتا ہوں, بہت ہی کمال کی ہے وہ. ہاں جی ارحم یہ استاد صاحب ان کو پڑھا رہے ہیں. اس کو شوق تھا کہ میں چلوں آپ کے ساتھ اور نماز پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیریت سے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں, اور ہماری دعائیں ہمارے دیکھنے جہاں بھی رہیں خوش رہیں, بات رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اور ابھی میں نے بنایا ہے کھانا. صبح بنایا تھا, پھر دوپہر کو میں نے نہیں بنایا تھا, سالن نہیں تھا, تو پھر احمد نے کہا کہ آپ جلدی بنا لو, ہم کھانا جلدی کھا لیتے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں 4 بجے ہیں, اور میں نے یہاں پہ یونیفارم بھی ارحم کی دھوئی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے آج اس کا بیگ بھی دھویا ہے. بیگ کیونکہ اس کا بہت گندا ہو چکا تھا, تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں اس کو نا دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر پیپر ہوں گے, اس کے بعد جو ہے نئی کلاسز سٹارٹ ہوں گی, پھر انشاءاللہ اس کو نا بیگ بھی لے کے دیں گے. اور ادھر میں نے بنایا تھا آلو کا سالن. تو سالن کیسا پکا ہے, اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ, زبردست ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کہ فضل تم سے یہاں پہ دیکھیں کھانا کھانا ہے تو آپ سب آ سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں. ہاں, اور ادھر ارحم بھی کھا رہا ہے کھانا. ارحم اچھا بنا ہے سالن. ابھی یہ نا ٹی وی چلا کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہتا ہے آپ جاؤ کھانا بناؤ, میں ٹی وی دیکھ لوں. ہوم ورک کرنا تھا لیکن شاپ نہیں ہے, شارپنر کی وجہ سے نا پینسل بھی نہیں اس نے وہ کی شاپ کی, اس وجہ سے آج اس کا ہوم ورک نہیں ہوا. تو انشاءاللہ صبح پینسل اس کے لے کے نا پھر اس کا ہوم ورک کروائیں گے. میں آ رہا تھا یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو ارحم نے کہا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو, میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. پھر مجھے کہتا ہے پپا میں نا الف بے والا نماز پڑھوں گا. اب اس کو نہیں پتا کہ الف بے جو پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک ہوتا ہے, جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا وہ ایک اور چیز ہے, اور قرآن پاک پڑھنا ایک اور چیز ہے. اس کو چیز کی سمجھ نہیں ہے. تو ہاں, پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے یا الف بے والا قاعدہ پڑھنا ہے آپ نے؟ چلو میں آپ کو قاعدہ دیتا ہوں, پھر آپ نا پڑھو, میں پھر نماز پڑھ لوں, یا میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے آپ نے؟ ہاں, آپ نماز پڑھ لو نا, بعد میں قاعدہ پڑھتے ہیں. چلو یہ لو قاعدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لو, یہ تو بلکہ نورانی قاعدہ ہے. یہ پڑھتا ہے یسرن القرآن, تو اس کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں, یہ دعائیں نمازیں ہیں یہ ہیں. ہاں, یہ پڑھتا ہے الف بے والا. یہ لو, یہ ادھر بیٹھ کے پڑھو. تمہارے ساتھ بیٹھ کے پڑھوں گا ادھر باہر. اچھا لے آؤ, پھر اٹھو لے آؤ. ہاں جی ارحم یہ استاد صاحب ان کو پڑھا رہے ہیں. اس کو شوق تھا کہ میں چلوں آپ کے ساتھ اور نماز پڑھوں. یہ قرآن پاک کو کہتا ہے میں نماز پڑھوں. یہ گھر میں نا ساجی یہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یہ مصلی بچھاتا ہے, جائے نماز, پھر قرآن پاک لے کے آ جاتا ہے, کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. پڑھتا قرآن پاک ہے, کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ یہی کہتا نا یسرن القرآن, یہ گھر میں بھی پڑھتا ہے اکثر. تو اب یہاں سے مسجد میں بھی یہی اٹھا کر بیٹھ گیا, یہی پڑھنا شروع کر دیا اس نے. یہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. اس کو بڑا شوق تھا کہ میں مسجد میں جا کر پڑھوں. ابھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بچے اور بھی آئیں گے یہاں مسجد میں پڑھنے کے لیے. میں نے کہا وہ تو پڑھ کے چلے گئے ہیں, اب تو لیٹ آئے ہو. بچے چلے گئے ہیں نا پڑھ کے. ہاں, اب تو بعد میں آئے ہو, لیٹ آئے ہو. یہ سیمنٹ میں نے منگوا لی تھی 7 بوریاں. میں نے دکاندار کو کہا تھا, لیکن رکشے والے نے بھول کے 6 بوریاں لوڈ کی تھیں. پھر میں نے دکاندار کو بتایا تھا کہ 6 بوریاں لوڈ کر کے آیا. اس نے کہا تھا کہ 1 بوری آپ پھر لے جائیے گا. تو یہ 2 4 6. تو پچھلی بار جب ہم نے دیوار دلوائی تھی ان دنوں میرے خیال میں کوئی 6 7 نہیں 5 بوریاں ہم نے پہلے منگوائی تھیں, اور 7 بوریاں ہم دوبارہ منگوائی ہیں. تو یہ جو بوریاں ہیں نا 7 بوریاں, یہ ہم نے جو فرش ڈالنا ہے نا ادھر ہماری جو مسجد ہے اس کا جو پتلا حصہ ہے سڑک کے ساتھ والا, وہ ہم نے جو ہے نا دینا ہے اس سیمنٹ سے. مسالہ وغیرہ سارا کچھ ہمارا آیا ہوا ہے, ریت بھی آئی ہوئی ہے, سیمنٹ بھی آئی ہوئی ہے. بس مستریوں کی دیر ہے. تیسرا دن ہے, مستری لارے لگا رہے ہیں. روز مستری کہتے ہیں کہ آ جائیں گے آ جائیں گے آج آئیں گے, آ نہیں رہے. آج انہوں نے کہا تھا, کل انہوں نے کہا تھا کہ آج میں اس بندے نے کہا تھا کہ میں نا بندہ بھیج دوں گا,
اور مزدور اس کو لیول کرنا شروع کر دے گا. کل حالانکہ مزدور بھی آیا تھا, مزدور سے میری فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے, اس نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا صبح. اب دیکھیں میں صبح میں تقریباً 3 گھنٹے یہاں پہ کھڑا رہا ہوں. 8 بجے کا میں آیا ہوا, 10-11 بجے میں یہاں سے گیا ہوں. پھر میں نے اس کو لڑکے کو کال کی جو مستری ہے نا اس کو, تو مستری نے میرا فون نہیں اٹھایا. تو پھر جو ہے نا 2 گھنٹے کے بعد اس کی میرے پاس کال آئی 12-1 بجے. کہتا ہے کہ جی میں لیاقت پور تھا, میں عدالتوں میں تھا, ہماری زمین کا کچھ رولا ہے, اس لیے میں ابھی کال نہیں اٹھا سکا, یہ ہے وہ ہے. پھر وہ بہانے کرنے لگا, تو میں پھر چپ ہو گیا. ارحم ادھر آ جاؤ, ارحم وہ چابی پڑی ہوئی ہے وہ صاف پہ وہ لے آؤ, میں نے رکھی تھی, جوتے اتار لینا ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا ابھی مجھے کال کر رہا تھا بندہ, وہی مستری, کہ میں آ رہا ہوں, آپ آئیں صبح, ہم نے آپ کا کام جو کرنا ہے. میں نماز یہاں پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے نا میں نے اس کو کہا آ جاؤ, ابھی آتا ہے کچھ دیر بعد, پھر اس سے بات کرتے ہیں. اور ویسے میں آج جو ہے نا کبھی کبھی میں آ جاتا ہوں یہاں نماز پڑھنے کے لیے. 1-2 مطلب جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے نا اس میں سے کچھ نمازیں میں یہاں پڑھ لیتا ہوں, 1-2 باقی جو ہے نا میں کبھی گھر پڑھ لیتا ہوں, تو کبھی سادری مسجد میں پڑھ لیتا ہوں. آ جاؤ چلے. لکڑی کیوں منہ میں پہن ڈالی ہوئی ہے, ادھر دو, باہر پھینکو, لگ جائے گی منہ پہ, زخم ہو جائے گا پھر. ادھر دیکھیں جی سارا گنے کا کھیت جو ہے نا وہ گر گیا ہے. یہ پانی لگا ہے نا کھیتوں کو, کمان گنے کے کھیت کو, تو یہ سارا زمین اس کی جو ہے وہ نرم ہوئی ہے. نرم زمین ہونے کے بعد جو ہے نا یہ جب ہوا چلی ہے اس کی وجہ سے سارے گنے ایسا ٹیڑھا ہو گیا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے جب ہوا چلے نا پھر یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. جس طرح گندم کو پانی لگائیں اور پھر ہوا چلے وہ گر جاتی ہے, اس کا دانہ مر جاتا ہے, یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ گنا جو ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, پھر یہ سوکھ جاتا ہے, اس کا وزن کم ہو جاتا ہے, اس کا بھی نقصان ہے گر جانے کا. نماز پڑھ کے ہم جو ہی واپس آئے ہیں نا, مجھے ارحم کہتا ہے پاپا گھر نہ چلو, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, کوئی چکر لگوا کے آؤ شہر کی طرف. ہیں ارحم چکر لگانا ہے آپ نے؟ اچھا بڑے ٹوٹی پلے بن گئے ہو بھی آپ. ہاں کچھ کھانا بھی ہے. ابھی تو آپ نے روٹی کھائی تھی میرے ساتھ. ہاں پھر آپ اور کیا کھانا ہے آپ نے؟ جلیبیاں کھانی. جلیبیوں کا بڑا شوقین ہے میٹھے کا. میٹھا نہیں کھانا, زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ ہاں پتھر کیوں اٹھائے ہیں, پتھر ہاتھ میں پتھر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ کرنا پھینکے پاگل, یہ گر جائے گا کوئی بندہ. اسی لیے وہاں سے بچ کے اٹھا لیے مسجد سے. جب یہ ارحم یہاں پہ آتا ہے نا بازار, تو کوئی نہ کوئی خرچہ کروا کے جاتا ہے. آج مجھے کہتے ہیں کیلے لے کے دو. ہاں جی انکل جی 200 ہی کر دو, 200 کے. نہیں 1 درجن کر دیں آپ. تو یہاں پہ میں بڑے شوق سے کھاتا تھا مٹھڑیاں, لیکن اب یہ ہے نا مٹھڑیاں مجھے کڑوی لگتی ہیں, گلا خراب ہو جاتا ہے ان سے. اب میں نا یہ نہیں لیتا, بس کیلے ہی لے رہے ہیں, وہ بھی ارحم کے لیے بس. اور ویسے میں تو تھوڑے سے کالوں کا, لیکن سمجھنا نہیں کھاتی ہے کیلے اب, کیونکہ جب اس کا کان خراب ہوا ہے جب سے, تب سے تو چھوڑ دیا کھانا. ہمارا بچپن بھی ایسے ہوا کرتا تھا جس طرح یہ بچے کر رہے ہیں نا, ریس لگا رہے ہیں. ایک یہ جا رہا ہے اور 2-3 جو ہے نا یہ ریس لگا رہے ہیں آپس میں. ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے جس طرح یہ کر رہے ہیں. بیچارے اس کھجی کو پانی نہیں ملا, جس کی وجہ سے یہ بالکل جو ہے دیکھیں خشک ہو گئی ہے. ارحم کو میں نے 3-4 بار کہا ہے کہ اس کو پانی دے دو, اس کو پانی دے دو, لیکن اس نے اس کو پانی نہیں دیا. یہ ساری اوپر سے ادھر سے ساری خشک ہو چکی ہے, خراب ہو گئی ہے ساری بیچاری. آج آپ کو بہت ہی مزے کی بات سناتا ہوں, بہت ہی کمال کی ہے وہ. آج جب ہم کیلے لینے کے لیے گئے نا, تو کیلے ہم نے لیے اور ان میں سے نکال کے ایک میں نے کھایا, ایک ارحم نے کھایا. تو چھلکا جو ہے نا وہ ہم نے اتار کے پھینکنا چاہا, تو دکاندار نے کہا کہ چھلکا مجھے دے دو, چھلکا مجھے دے دو. تو آگے کیا ہوا ارحم؟ یہ کہتا ہے کہ پاپا چھلکے کھائے گا کیا. میں نے کہا ارحم کھائے گا نہیں, اس کے گھر میں بکریاں ہوں گی, ان کو جا کر ڈالے گا. یہ بالکل ہی ایک پاگل سا بچہ ہے. کہتا چھلکے لے کے جائے گا, اس کے ساتھ پھر کیلے بنائے گا. اچھا میرے ذہن میں نا ایک بات آئی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ گھروں کو بھی قبرستان نہ بناؤ, مسجدوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں بھی میری عبادت کرو.
تو میں نے کہا چلیں آپ سب کو بتا دوں. ویسے تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ سب کو پتہ ہوگا, لیکن کہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا, اور یہ میرے ذہن میں آئی تھی بات, تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. تو اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, وہ خوشخبری یہ ہے, وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے. ابھی یہ سمیرہ نماز پڑھ رہی ہے اور میں اس کی جو ہے نا ویٹ کر رہا ہوں. جو ہی وہ ختم کرے گی نا پھر میں جو ہے نا وہ جائے نماز اٹھا لوں گا, کیونکہ جائے نماز ہمارے پاس ایک ہے. تو کل انشاءاللہ جاؤں گا لیاقت پور, تو وہاں سے ایک اور جائے نماز لے آؤں گا, بلکہ 2 جائے نماز لے کے آؤں گا. ایک ماموں کی بیٹی ہے, اس نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایک جائے نماز دیجیے گا, اور ایک ہم اپنے گھر میں بھی رکھیں گے, تاکہ اگر 2 بندے ایٹ اے ٹائم پڑھنا چاہیں نماز وہ پڑھ سکیں گے. تو ہمارے پاس ایک جائے نماز ہے. ویسے ہم جائے نماز پڑھی ہے نا ہماری بڑی, ہاں مجھے تو وہ بھول ہی گئی تھی. آپ اس کو باہر نکال دو نا, چلو بندہ وہ اس میں نا ایسے ہے کہ 2 بندے اکٹھے نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, اتنا کھلی ہے وہ. تو وہ ہم اس پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا کریں گے نا. ہاں, اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں خوشخبری کیا ہے, کہ وہ شادی کی ڈیٹ جو ہماری فکس ہو چکی ہے. ہماری شادی ہے جی جمعرات والے دن. تو انشاءاللہ ہم فل کوشش کریں گے کہ آپ کو گاؤں کی شادی کی روٹین دکھوائیں, ہے نا. ارم جاؤ دروازہ بند کرو, چلو جاؤ. شادی دیکھیں گے نہیں, جانا پڑے گا ہمیں, یقین کرو. بڑا زبردست ماحول بنے گا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ دیگیں پکیں گے نا بہت ساری. پھر وہاں پہ ویڈیو بنائیں گے, اچھی ویڈیو کر کے بنائیں گے 2-3, مزہ آ جائے گا. ہاں مٹھائی کھائیں گے, وہ سنو. ہاں کہا ہے مجھے خود کہا ہے وہ ماسی نے. جمعرات ہے, جمعرات یا جمعے ہے میرے خیال میں, جمعرات ہے, پکی بات ہے. وہ میں نے مامی سے بھی پوچھا تھا. ویسے اس دن جب وہ ہماری ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے بتایا تھا ان کے بیٹے کی شادی ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا, ڈیٹ بھی بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کل جو ہے وہ مہندی ہے, جو مایوں کہتے ہیں جس کو, وہ ہے, اور اگلی جمعرات جو ہے نا وہ مطلب نکاح ہے. تو مجھے نا پریشانی میں بھول گیا. اس دن میں ابو کے گھر گیا ہوا تھا ان کو چابی دینے کے لیے, کہ آپ گھر کا جو ہے نا وزٹ کیجیے گا, اور گھر میں سوئیے گا. کیونکہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں نا کہیں پہ, تو ابو کو چابی دے دیتے ہیں, وہ گھر میں جو ہے نا وہ سوتے ہیں. تو ویسے بھی ہم تو ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کر سویا کریں, لیکن وہ ان کی مرضی ہے, ان کا کام وغیرہ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ابو وہاں پہ اپنے گھر جو ہے نا وہ رہتے ہیں, سوتے ہیں. تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر ان کو اسپیشلی یہاں پہ آنا پڑتا ہے, یہاں پہ سونا پڑتا ہے. تو ہم ادھر جا رہے تھے بہاولپور سمیرہ کی طبیعت چیک کروانے کے لیے. تو پھر جلدی میں نا اور پریشانی میں مجھے یاد نہیں رہا ڈیٹ کون سی ہے. پھر ہم بھاگا جلدی سے جا کے نا, ابو کو چابی دے کے آیا, پھر ہم چلے گئے تھے ادھر. کیلے کی اٹھائے ہوئے ہیں, یہ میں نے سوچا ان کو فریج میں رکھ دوں. 2-3 تو ہیں, کچھ وہ کھا لے گا, کچھ میں کھا لوں گا, بس ایک آدھا آپ ہی ٹیسٹ کر لو اگر کرنا ہے آپ نے تو. ویسے جب سب سے طبیعت خراب ہو گئی ہے نا, یہ ڈرتی ہے میٹھے سے. چائے یہ نہیں پیتی اب, کیلے اب یہ نہیں کھاتی, سیب اب یہ نہیں کھاتی, چینی اگر تھوڑی بہت وجہ ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں کھاتی. یقین کرے کچھ بھی میٹھا نہیں کھاتی. کبھی کبھی کیا ہے کہ تھوڑا سا دانہ دون کا کھا لے, ورنہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہے میٹھا. اتنا ڈری ہے, اللہ معاف کرے. اور ویسے بھی جو کان کا درد ہوتا ہے وہ بہت ہی گندا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. مجھے ہوا نہیں ہے, لیکن جب دیکھتا ہوں نا دوسروں کو, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو بھی ایسا دکھ نہ دے, ایسا درد نہ دے. تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. یقین کریں یہ رات کو جب اٹھ کے بیٹھتی تھی نا, اس کے منہ سے اللہ اللہ ایسے نکلتا, اللہ کی قسم ایسے نکلتی تھی بس. یقین کریں اب جب ان دنوں نا, جب اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی نا, جب یہ ایسے کرتی نا, میرا اتنا نکلتا تھا ایسا عجیب سا, پتہ نہیں کیا تھا, ایک دم سے اٹھ کے ایسے بیٹھ جاتا تھا. اور مجھے ہاں اللہ پاک کسی کو نہ دے, کسی کو نہ دے. ہاں جی ہاں. اور ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کان کا درد نہیں تھا, درد کان کے اندر تو بظاہر تھا, لیکن وہ انفیکشن نہیں تھا کسی طرح کا. یہ ایک جس طرح ہوتے ہیں نا اللہ کی مخلوق اور بھی بہت ساری ہے, تو ان طرح کے جو ہے نا وہ تھی, شکایت تھی اس کو. تو وہ جو ہے نا اس کو کان کے اندر, اس کی وجہ سے اس کو یہ ایسے محسوس ہوتا تھا. دیکھتے تھے انفیکشن تھا, ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, نہیں ہوتا تھا, بالکل کان صاف ہوتے تھے. جو ہی گھر واپس آتے تھے پھر انفیکشن نظر آتا تھا. لائٹ میں جلا کے دیکھتا تھا موبائل کی, انفیکشن ہوتا تھا. پھر ہم کہتے تھے ڈاکٹر پاگل ہیں, بے وقوف ہیں, حرام خور ہیں, ایسے پیسے لے لیتے ہیں, دوائی نہیں دیتے صحیح طریقے سے, کہتے ہیں کچھ نہیں. یہ ان کو اتنا ان کو بے عزت کرتی تھی نا گھر میں آ کر, بڑا بہت زیادہ. تو ہم سارا کہتے تھے کہ ان کا قصور ڈاکٹروں کا.
اللہ معاف کرے بس میں نے کبھی یہ ایسے دن دیکھے نہیں. ہاں جی بالکل, بڑے یقین کریں کہ تقریباً 2 منتھ 3 منتھ ہم نے بڑے ہی مشکل گزارے ہیں, بڑے ہی مشکل, اور ہمیں دنیا جہان کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا. بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اتنا مطلب دماغ ڈپریس تھا, عجیب, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. ہم نے اتنا پریشان ہو گئے تھے ہم, اللہ معاف کرے, بڑے پریشان ہوئے تھے. تو یہ اس کو جو ہے نا, اس کی شکایت جو تھی نا, یہ سایہ وغیرہ کی شکایت, یہ کافی دنوں پہلے کی تھی, لیکن وہ اس طرح کا ایفیکٹ کبھی نہیں ہوا. تو جو بظاہر جب میں سوچتا ہوں نا کہ اس کا جو بیہیویئر ہوتا تھا پہلے, وہ اسی وجہ سے ہوتا تھا. تو وہ اس کو پہلے سے تھے, جس طرح وہ گھر میں کپڑا جو ہے تھا نا, وہ کٹ گیا تھا اس کا دوپٹہ, تو اس سے فیل ہوتا تھا. اسی طرح کا ایک پہلے بھی 2 سال 3 سال پہلے بھی نا اس کا ایسے ہوئے تھے کپڑے. تو اس کا مطلب کہ پہلے سے تھے اس کو, لیکن یہ بظاہر جو ہے نا وہ نہیں ہوئے تھے, افیکٹ اتنا نہیں ہوا تھا. اب کچھ دن پہلے جو ہے نا آپ کی طبیعت خراب ہوئی زیادہ. اچھا اب چھوڑو یہ باتیں. اچھا میں نماز پڑھ لوں. ٹائم جا رہا ہے, نماز نہیں, عشاء تک ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز کا, کون کہتا ہے کہ ٹائم جا رہا ہے؟ اندھیرا ہو گیا پھر ختم. نہیں, عشاء تک ہوتا ہے, عشاء سے پہلے تک ہوتا ہے. انسان کو جلدی کرے نا انسان. ہاں بس میں پڑھتا ہوں ابھی. آج ہمیں نا بائک بھول گئی تھی, باہر کھڑی کر دی ایسے نا. یار بائک بھی بھول گئی تھی, میری گردن پہ نا کسی چیز نے نا کاٹا ہے. اب اتنے دنوں چھدروڑے بنے ہوئے ہیں گردن کے اوپر, خارش ہو رہی ہے بہت زیادہ, کیا کروں؟ کیا مطلب کیا چیز کاٹ گئی ہے؟ وہ ایک ہلکی سی ٹڈی ہوتی ہے, چھوٹی سی, وہ دکھڑائی اس کو کہتے ہیں سرائکی میں. ویسے وہ جب کاٹتی ہے نا بڑا گندا کاٹتی ہے. وہ ایک تو چھالے بن جاتے ہیں, اور دوسرا اتنا الرجی ہوتی ہے نا اس سے, بڑی گندی الرجی ہوتی ہے. اور ایک بار ابھی بائک بھول رہے تھے, ایک بار پہلے بھی میں نا بائک بھول گیا تھا. وہ پتہ نہیں کہاں بھولا تھا, ادھر بھولا تھا بلا ہمارے گھر میں. نہیں ادھر ساری رات باہر کھڑی رہی ہے. ہاں آنٹی کے گھر. آنٹی کون سی؟ ہاں ادھر میری آنٹی ہیں, ان کے گھر بھول گیا. ساری رات نا موٹر سائیکل باہر کھڑی رہی, بلکہ 2 بار ایسے ہوا ہے. 2 بار ہوا پھر بھی انہیں کے گھر میں ہے, ہوا 2 بار ہے موٹر سائیکل باہر. لیکن یہ شکر ہو رہا ہے کہ اس دن موٹر سائیکل نا کھٹارا تھی, بنی ہوئی نہیں تھی. اگر بنی ہوئی ہوتی نا کہ لوگ کوئی لے جاتا, کھٹارا تھی نا, کوئی نہیں لے کے گیا. سوچتے ہوں گے کہ گھر لے کے جائیں گے, گھر والے بھی ڈانٹے گے, پھینٹی لگائیں گے کہ کوئی اچھی سی بائک لے کے آتے ہیں, لے بھی آنی تھی. اب یہ کھڑی کر کے دیکھتے ہیں لے کے جاتے ہیں. بس کر دو, مہربانی تمہاری, بڑی مشکل سے اللہ نے میری دعا سنی ہے. تو اس کی نا قیمت ہے وہ نا, اس نے میرے خیال میں 8,000 کی 7,000 کی لی تھی وہ بائک نا. 7,000 کی لی تھی نا یہ والی. ہاں 6,000 کی. ہاں تو ساری کھٹارا تھی, مطلب ساری ٹوٹی ہوئی تھی. ہم اس موٹر سائیکل کو نا رکشے پہ لے کے اٹھا کے آئے تھے, مطلب اس کا پرزا ہوا تھا. میرا ایک دوست تھا, اس سے ہم لے کے آئے تھے. پھر میں نے اس کو بنوایا تھا. ان دنوں بھی میں نے اس کے اوپر تقریباً 8,000 روپے لگائے تھے. ان دنوں اس کی کافی سارے پرزے میں نئے ڈلوائے تھے, اور اس کا انجن وغیرہ مکمل کروایا تھا. تو پھر اس کو 3 سال 4 سال چلایا, تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حالت کیسے تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے نا, ہمارے انکل جی ہیں, انہوں نے جو ہے نا کچھ انہوں نے دیے تھے پیسے, اور کچھ جو ہے نا اور ایک امی جان ہے باقی, تو کچھ جو ہے نا ہمیں گفٹ پیسے ملے, تو ان سے نا میں نے اس بائک بنوائی تھی بس. ہاں ماشاءاللہ ہماری بائک ویسے میرے پاس ہوتی کھٹارا. ہاں چلے, مہربانی, اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ ہمارے اوپر یہ مہربانی اللہ پاک نے کیا, ہماری بائک صاف ہو گئی ہے. ہاں بالکل. تو اس نے کافی عرصہ مطلب اس بائک کو چلایا ہے نا. ہاں پھر اس پہ میں نا وہ 3 ڈبے بھی لوڈ کر کے جاتا تھا. ہم چینل پہ کام کرتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے یہ ایسی پاگلوں کی طرح لگے رہتے, بائک تو ان کے پاس ہے نہیں. پھر ہمیں کہتے تھے یہ بائک بیچ کے سائیکل لے لو. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے, چلو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے چلو گھر بن گیا ہے, بائک بھی یہ صاف ستھری ہے. چلو اللہ پاک کا شکر ہے, ماشاءاللہ خود کی نہ نظر لگ جائے. پہلے بھی اس نے خود کی نظر ٹھوکی ہے خود کو. میں نا نظر سے اب اتنا ڈرتی ہوں نا, یقین کریں. کل ہم نے وہ تلاوت پہ وہ سن لی کہ نظر جو ہے واقعی بڑھا کے بہت لگتی ہے. میں یہ نہیں کہ دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے, انسان کو خود کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے میں جب خود کہتی ہوں, میں خود بھی ماشاءاللہ کہہ دیتی ہوں. تو اس کو بھی میں کہتی ہوں, اب نظر سے, میری نظر سے بچا کرو. کیلا یہ ہے کیلا,
کیلا کھا رہا ہے. میں کھا رہا ہوں کیلا. وہ صبح ایک ہم نیا انشاءاللہ پھر ہاسپٹل جائیں گے اور ایک دفعہ نا پھر وہ کیا کس لیے ہاسپٹل جائیں گے وہ یار؟ نا تھوڑا سا انفیکشن ہے تو وہ نا دکھ رہا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو چیک اپ کروا کے نا دوائی لے لیں کیونکہ مجھے اب اتنا ڈر لگتا ہے نا چھوٹا انفیکشن بعد میں نا مسئلہ نہ بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. انفیکشن نہیں ہے. ہاں مجھے تو درد ہو رہا ہے ایسے. 3 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, دیکھنا. اچھا بھی اللہ. انفیکشن نہیں ہے, بس ایک دیکھیں تو انفیکشن ہے لیکن ہے نہیں بیسیکلی. ایسے ہی ہے, مطلب دکھاوا ہے صرف. اچھا چلیں. ارحم بھی ادھر سو رہا ہے. ارحم سیدھے ہو کے سو جاؤ. ہم نا اس ادھر برآمدے میں سو جاتے ہیں کیونکہ رات کو اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے نا, جو چادریں میں نے رکھی ہوتی ہیں ان سے بھی ٹھنڈ لگتی ہے. پھر پنکھا جو ہے میں وہ سلو کر دیتی ہوں, پھر ہم سو جاتے ہیں. تو باہر تو کافی ٹھنڈ ہوتی ہے نا.